السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، لائک کرنے میں کنجوسی نہ برتا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اپنا کامنٹ کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔ دو بڑے دفاعی معاہدے ان کے حوالے سے ذکر ہوگی، اور برطانیہ نے اب اپنے امیگریشن قوانین میں انقلابی قسم کی تبدیلیاں کی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے زیادہ تر یقینی طور پر پاکستانی متاثر ہوں گے، بہت سے پاکستانی اور دیگر ممالک کے افراد بھی، لیکن میں خصوصاً ذکر کروں گا ان پاکستانیوں کا جو اس طرح کی امیگریشن پالیسی سے جو ماضی میں تھی اس سے مستفید ہوتے تھے، لیکن اب ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے دو دفاعی معاہدے۔ پہلا دفاعی معاہدہ ہوا ہے جناب یوکرین اور فرانس کے درمیان، اور یہ دفاعی معاہدہ ہے یوکرین اس معاہدے کے تحت فرانس سے 100 رافیل طیارے، ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم اور انٹرسیپٹرز یعنی میزائل خریدے گا۔ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی تکمیل میں 10 سال لگ سکتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے وہ برسا برس بھی چل سکتی ہے۔ اگر جنگ نہ بھی جاری رہی تو لگتا یہ ہے کہ اب سمجھ آنا شروع ہو چکا ہے کہ کیوں یورپی ممالک یوکرین اور رشیا کی جنگ بندی نہیں چاہتے، کیونکہ اپنا مال اور اسباب بیچنا چاہتے ہیں۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ یہ بڑے مخالف ہیں یوکرین اور روس کی جنگ بندی کے، خاص طور پر ان شرائط پر جن شرائط پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ فرانس نے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ 100 طیاروں کا، رافیل طیاروں کا اور دیگر جو ڈیفنس، ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ، یہ اربوں ڈالرز میں ہوگا۔ پتہ نہیں اس میں 40 ارب ڈالر لگیں گے، اس میں 30 ارب ڈالر ہیں، اس کی قیمت ابھی تک نہیں پتہ، لیکن امریکہ کو یہ سودا ایک آنکھ نہیں بھائے گا، کیونکہ امریکہ یوکرین کی امداد کرتا رہا ہے جس طرح بھی، اور اب جب سودے بازی کی بات آئی تو یوکرین نے فرانس سے ایک بہت بڑا دفاعی سودا یا معاہدہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب بڑا دفاعی معاہدہ یا سودا وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج، جب کہ ان کی ملاقات متوقع ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا ہے امریکی صدر نے کہ وہ سعودی عرب کو 46 F-35 طیارے بیچیں گے، یعنی امریکہ اب سعودی عرب کو یہ F-35 طیارے، جدید ترین جو جنریشن 5 یا سٹیلتھ 5th جنریشن جو طیارے ہیں، وہ اب یہ بیچے گا۔ اس سے پہلے یہ طیارے اسرائیل کے پاس بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قائل کریں گے سعودی ولی عہد کو کہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ وہ ابراہیمی معاہدے میں اکیلا شامل نہ ہو، بلکہ اپنے ساتھ کم از کم پاکستان کو ساتھ ضرور رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد کو کہیں گے، ان کی کوشش ہوگی کہ جس طرح مئی میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا سعودی ولی عہد نے کہ سعودی عرب $600 بلین کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرے گا، اور امریکہ سعودی عرب کی دفاعی ضروریات پوری کرے گا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ سعودی عرب اپنے اس وعدے کی تکمیل کرے، اور دوسری جانب سعودی عرب کی یہ بھی شدید خواہش ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کی ضمانت امریکہ دے، بالکل اسی طرح کا معاہدہ کرے جس طرح قطر کے ساتھ کیا تھا، لیکن جو قطر کے ساتھ اسرائیل نے کیا تو معاہدے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ خیر، اب ہم بات کریں گے اپنی اصل سٹوری جو کہ ہے برطانیہ کے حوالے سے۔ برطانیہ کی جو وزیر ہیں شبانہ محمود، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان کسی دھچکے سے کم نہیں ان لوگوں کے لیے
جو کہ اسائلم سیکرز جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ برطانیہ نے سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 30 ماہ کر دی ہے، اور یہ جو برطانیہ کی جو وزیر، جس طرح میں نے بتایا ہے، برطانیہ نے سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 30 ماہ اور مستقل رہائش کے لیے 5 سال کے بجائے 20 سال انتظار کی شرط رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ یعنی ریزیڈنسی یا جس کو گرین کارڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 5 سال انتظار کرنا پڑتا تھا، اب 5 سال کی بجائے 20 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور سیاسی پناہ جو لوگ حاصل کرتے تھے اس کی مدت 5 سال ہوتی تھی، اب اس کو نصف کر دیا گیا، یعنی 30 ماہ یعنی 2.5 سال تقریباً، اور مستقل رہائش جس طرح میں نے بتایا۔ سیاسی پناہ کے نظام میں بنیادی اصلاحات کا اعلان وزیر داخلہ یعنی وہاں کی ہوم منسٹر شبانہ محمود نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پناہ حاصل کرنے والوں کو برطانیہ میں عارضی قیام کی اجازت ملے گی، تاہم 5 کی بجائے 2.5 سال بعد پناہ کی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آبائی ملک کو محفوظ تصور کیے جانے کی صورت میں پناہ گزین کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پناہ کے طالب افراد صرف ایک اپیل کر سکیں گے، جو رد ہونے کی صورت میں اس شخص کو ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ نیک قواعد کے بعد خاندانی زندگی کا حق صرف انہیں ملے گا جو قریبی عزیزوں کے ساتھ رہ رہے ہوں، جیسے کہ بلڈ ریلیشن، میاں بیوی، والدین اور بچے، بہن بھائی۔ اس کے علاوہ باقی سب لوگوں پر پابندیاں ہوں گی۔ پناہ گزینوں کے لیے ہاؤسنگ اور ہفتہ وار الاؤنس کی بھی اب ضمانت نہیں ہوگی۔ جو لوگ برطانیہ میں اس طرح کی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہے، لیکن جن لوگوں کو بطور پناہ گزین یعنی جو اسائلم سیکرز ہیں یا جنہوں نے پناہ حاصل کر رکھی ہے، ان کو جو ہاؤسنگ کے لیے جو امداد ملتی تھی، مالی امداد اور ہفتہ وار الاؤنس بھی ملتا تھا، اب اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ سیاسی پناہ طلب کرنے والوں کو برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے 20 برس انتظار کرنا ہوگا اگر ان کی سیاسی پناہ میں تجدید کی جاتی ہے یا اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 4 برس میں 4 لاکھ افراد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے، پاکستانی بھی، افغانی بھی، اور دیگر ممالک کے لوگ بھی سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے ریلیجس بلیفز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا امن و امان یا دہشت گردی کی وجہ سے، یا کسی بھی سیاسی مخالفت یا انتقام کی صورت میں ان کو خطرہ ہے، لہٰذا یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے نام پر خود FIR درج کرواتے ہیں پیسے دے کر، اور پھر اس FIR کی تصدیق شدہ نقول حاصل کرتے ہیں، عدالتی کارروائی کی کاپیاں ساتھ لگاتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپاتے ہیں کہ فلاں شخص کے خلاف فلاں مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ فیک قسم کی FIRs کٹوائی جاتی ہیں تاکہ برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو پیش کی جا سکیں کہ دیکھیں جی خدا نخواستہ میرے خلاف توہین مذہب کا کوئی کیس ہے، میرے خلاف فلاں انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، میرے بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے، میری زندگی کو خطرہ ہے۔ اس طرح کے کیسز بنا کر پھر وہاں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی۔ لیکن برطانیہ نے اب اس معاملے کو کافی مشکل بنا دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں برطانیہ باوجود اس کے کہ وہاں پر لیبر گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید سختیاں کی جائیں گی، ڈیپورٹیشنز ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب برطانوی عوام کی جانب سے اپنے MPs یا اپنی حکومت پر اس حوالے سے کافی دباؤ موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔